وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملک یأخذ كل سفینة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و اعظم النبیین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے جو درس ہوا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ان کو تھوڑی عجیب لگتی ہیں. خضر علیہ السلام نے جو ان کے سامنے کچھ عمل کرے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے عجیب و غریب لگتے ہیں اور وہ ہر ایک عمل کے بعد میں سوال پوچھتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں. اور جبکہ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود وضاحت نہ دے دوں. تو ان کی وضاحت دینے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ بیٹھتے ہیں. تو ایک بار ہوا ایسا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے بھول چوک میں کہہ دیا تھا، اب مجھے معاف کر دیجیے. پھر دوسری بار میں ایسا ہو گیا، دوسری بار میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا تھا. لیکن اس کے بعد میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار ایسا ہوا، تیسری بار ایسا ہوا تو آپ جو ہے مجھے آگے مت پڑھانا، ہمارا راستہ الگ ہو جائے گا. لیکن تیسری بار بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کمنٹ کرنے سے رہ نہیں پاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پھر کمنٹ کر دیا. تو اس بار جو ہے اب بالکل کنیکشن دونوں کا ٹوٹ گیا، یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اب کہہ دیا کہ بھائی اب آپ کا اور ہمارا ساتھ نہیں ہے، الگ الگ راستے ہو گئے اب. لیکن میں ذرا یہ آپ کو ریزنز بتا دوں کہ میں نے کون سا عمل کیوں کیا ہے. تو ایک ریویژن کے طور پہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوئیں. سب سے پہلے خضر علیہ السلام کسی جہاز پر چڑھ کے اس جہاز میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں اس کا ایک پٹلا نکال کر. نمبر 2 پر وہ کسی بچے کا قتل کر دیتے ہیں. اور نمبر 3 پر ایک وہ ٹوٹی پھوٹی سی دیوار کو سیدھا کر کے ریپیئر کر دیتے ہیں. میری آواز آپ سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ جو آن لائن جوائن کیے ہوئے ہیں وہ ایک بار بتا دیں آواز کیسی آ رہی ہے انہیں. کوئی آواز بریک نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب الشفا شاید آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے، آپ چیک کر لیں. ادھر سے پرابلم کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ خضر علیہ السلام نے یا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کری اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ عجیب لگیں، جو کہ ظاہر طور پہ عجیب ہیں تینوں چیزیں. اب لیکن جب خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ بھئی یہ اب ہم دونوں کے بیچ میں ایک فراق ہو گیا، مطلب ایک ڈسکنیکشن. اب میں ذرا تمہیں ایکسپلینیشن دیتا ہوں کون سی چیز میں نے کیوں کری. تو پھر خضر علیہ السلام بتانا شروع کرتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ اگر جہاز کی بات بتائی جائے، جو بوٹ تھی جس پہ وہ چڑھے تھے اس کی بات اگر بتائی جائے تو وہ تھی غریب لوگوں کے لیے. یعملون فی البحر، جو کہ سمندر میں کام کرتے ہیں. تو فأردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں ایک ایپ پیدا کر دوں. وکان وراءہم ملک،
کیونکہ ان کے پیچھے آ رہا تھا ایک ملک، ایک راجا، جو ان کے یہاں کا ایک کنگ ہے، وہ یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو کہ ہر ایک جہاز کو لے لیتا ہے ظلم کے طور پہ، مطلب وہ غریبوں کی چیزیں ہڑپ لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے مرضی کے حساب سے، اپنے عیش و آرام کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کا کنگ ہے، جو راجا ہے، وہ ان غریب لوگوں کی جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں، استعمال میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لے لیتا ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام نے جب اس جہاز میں ایک کمی پیدا کر دی، اس کا پٹلا نکال کر، تو اب وہ کسی کام کا نہیں بچا جو جہاز ہے، اور ایسی چیز وہ راجا لیتا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا، تاکہ ایک خرابی پیدا کر دی جائے اس جہاز میں اور اس کو راجا نہ لے۔ تو یہ پہلے والے ان کے ایکشن کی ایکسپلینیشن۔ خریدتا نہیں تھا، چھین لیتا تھا، ہاں، وہ قبضہ کر لیتا تھا ایک طرح سے۔ اب جب اس کو ایک خراب جہاز ملے گا یا خراب بوٹ ملے گی تو وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان غریبوں کے لیے، بوٹ کو بچانے کے لیے یہ والا ایکشن کیا، پہلا والا اپنا۔ اس میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو قرآن کی آیت ہے والی، بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین بھی اس آیت کو پڑھتے تھے کل سفینۃ صحیحۃ غصبا۔ اس کی قراءت میں بہت سارے فرق ہیں، اس کی مطلب شاید کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو، لیکن میں بتا دوں، اور اس بارے میں آپ اور ریسرچ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی کئی ساری قراءت ہوتی ہیں، 7 قراءت ہیں قرآن کی، تو اس میں سے کچھ قراءتوں میں یہاں پہ لفظ جو ہے کل سفینۃ صحیحۃ غصبہ بھی ہے، یعنی کہ جو صحیح، ایک دم صحیح سالم جہاز ہوتا تھا، بالکل بہترین، مطلب جس میں اس کو کچھ بھی خود نہ کرانا پڑے، ویسا جہاز لیتا تھا وہ کنگ، اس وجہ سے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریپیئر نہیں کرا سکتا، اس کو خراب بھی لے سکتا ہے وہ، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ بالکل صحیح چیز ہڑپتا تھا، صحیح چیز پہ قبضہ کرتا تھا وہ۔ یہ ہے اس کا۔ ہوں، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اس کے سلطنت میں، لیکن وہ صحیح چیزوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ یہ سفر آگے بھی بڑھ سکتا تھا اگر یہ 3 سوال اس طرح کے نہ ہوتے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی پڑھانے کی کہ بھائی مجھ سے سوال مت کرنا جب تک کہ میں وضاحت نہ دے دوں، وہ شرط پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ سفر یہیں رک گیا۔ یہ میننگ ہے اس کا۔ ہوں، 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 جی بالکل، جی، اس بارے میں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کس طرف سفر کیا، نہ ہی اس طرح کا کوئی اشارہ آیت میں ملتا ہے۔ ہاں، لیکن کوئی اور اگر اس پہ کچھ مطالعہ کر کے آئے ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں، مجھے تو حالانکہ اس میں نہیں ملا۔ جی، ہوں، جی، ہاں، اس کے بعد میں نہیں معلوم۔ یہ بات تو تھوڑی سی اندازہ لگایا جا سکتی ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ملے ہیں خضر علیہ السلام کو، کیونکہ وہاں پہ ایک لفظ آیا ہے مجمع البحرین، 2 سمندروں کا ملاپ جہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد میں سفر کدھر ہوا ہے ہم اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مطلب میرے علم میں تو یہ ہے نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے اس میں۔ ہاں، یہ پچھلے 2 ویکس میں بات گزر رہی ہے اصل میں، جب یوشا بن نون کے ساتھ میں سفر ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو تب چل رہا تھا یہ والا ذکر۔ ہاں، وہ شاید آپ نے جوائن نہیں کیا تھا۔ اس میں کیا کنکلوژن تھا ہمارا الفیظ؟
وہ کون سی جگہ ہے وہ جہاں پہ وہ پہنچے، مطلب جہاں پہ دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی تھی نا. پیسیفک اوشن کے بارے میں آیا تھا ایک اوپینین، وہ جیش بھائی کا اوپینین تھا. ہاں. ہوں. 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 ہاں میڈیٹیرین سی ہو سکتا ہے یہ عرفات بھائی کی بات صحیح ہے. دانیال بھائی کا کہنا ہے کہ وہ انٹارکٹک اوشن کی طرف گئے، لیکن کیونکہ مجمع البحرین نہیں ہو رہا وہاں پہ. اس میں جی جیش بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں، کہیے. میں ہوا ہے کہ میں دور تک چلوں گا جہاں تک کہ مجھے جانا پڑے. جی. میں نے ہفتہ تک کہا تھا جہاں تک مجھے کتنا ہی چلنا پڑا، تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دور تک چلیں گے. تھوڑا یہ سفر سے ہمیں ہو گیا زیادہ ہمارا رشتہ نہ ہو. وہ معلوم جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے آس پاس جو میڈیٹرینین جو سی ہے وہ تو نہیں ہے کم سے کم، کیونکہ وہ دور چلیں گے. اور انہوں نے یہ بھی صحیح یوز کرا تھا کہ بھائی چلو یہیں کے پاس میں ہے فلسطین اور ایجپٹ کا علاقہ تو مجمع البحرین تو وہی لیکن وہ میری بات کو مجمع البحرین نہیں ہے، وہ تو ایک اسٹریٹ ہے، اس ایک گلی، ایک مطلب گلی سی ہے. لیکن اگر وہ بھی ہے مان لیتا تو ان کو آیت سے معلوم رہتا ہے کہ وہ دور سے نہیں. شدت کا صحیح یوز کرا ہے کتنا ہی چلے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہم پچھلے 2 ہفتے پیچھے چلے جائیں گے اگر ہم اس آیت پہ ابھی پھر بات کریں گے تو وہ 2 ہفتے پیچھے گزر گئی وہ والی آیت. لیکن ابھی جیسے جیش بھائی نے کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حتی ابلغ مجمع البحرین، یعنی کہ جب تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں یا پھر چاہے میں بہت سارے زمانوں سفر نہ کر جاؤں. تو اس بات سے یہ استدلال شاید نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بہت لمبے ہی گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ایک شرطیہ طریقے سے بولی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے مجھے ایسا کرنا پڑ جائے. اس کا یہ میننگ نہیں ہوا کہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں یہ جو ہم جو سفر بات کر رہے ہیں، اگر فلسطین کی طرف بھی گئے ہیں تو بھوک اس میں بھی لگ سکتی ہے. جی. 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 یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کھانا کا جو سامان ہے ناشتہ وہ سنگل ایک مچھلی ہے. بالکل. ہم نے لمبا سفر کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بہت سارا سامان لے کے چلیں اپنے پاس. جی بالکل یہ بات صحیح ہے. اور اس مچھلی میں سے بھی پہلے بھی وہ کھا چکے ہیں، پہلے بھی وہ کھاتے آئے ہیں اس مچھلی میں سے. ہوں. ہوں. تو آپ کا اٹلانٹک ہوتا ہے وہ، اس کے نیچے اگر آپ آئیں گے تو انٹارکٹک اوشن مل جائے گا. تو اگر انہوں نے سفر کرنا تھا کیا کہتے ہیں فلسطین کی طرف تو میڈیٹرینین سی ہوتا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی طرف ہے کیونکہ اس طرف انٹارکٹک بھی ہے مل رہا ہے اور وہ اٹلانٹک بھی مل رہا ہے اوشن. یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک چیز یہ دیکھو نا، یہ نام کی ڈویژن ہوا کب؟ ہم یہ والی چیز دیکھیں نا، تو نام کا ڈویژن ابھی کچھ سال پہلے جب میپ پر محنت کرنی شروع ہوئی نا، جی تب ہوا ہے. یعنی میپ کا زمین سے مطلب تھا، پانی سے مطلب نہیں تھا. پانی سے مطلب اب ہونے لگا کیونکہ ہمارے پاس اتنی اچھی کشتی آنے لگی اب سے 400 سال پہلے. ٹھیک ہے، نام اس میں فرق ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ والا ڈویژن تو کیونکہ بہت ماڈرن ڈویژن ہے، لیکن قرآن میں یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی ہے. تو جی. جی ایسا ہی ہے. تو اب اس والی آیت پر ہم چلتے ہیں جس پر آج سبق ہے ہمارا.
تو یہاں پہ پہلی بات کی ایکسپلینیشن دے دی خضر علیہ السلام نے، بوٹ والی. پھر دوسری بات ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو اب جو بچے کا قتل کر دیا تھا انہوں نے، اس کی ایکسپلینیشن وہ دے رہے ہیں کہ وہ جو نابالغ بچہ تھا اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ مومنین ہیں، لیکن آگے وہ کہتے ہیں فَخَشِينَا، لیکن ہمیں ڈر ہوا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ جو بچہ ہے بالغ ہونے کے بعد میں، بڑا ہونے کے بعد میں کچھ ایسی حرکتیں کرے گا کہ اس کے جو والدین ہیں وہ اس کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے. یہ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن میں، جو بچے کا قتل کیا تھا انہوں نے، اس بات کی ایکسپلینیشن میں کہ کیونکہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر کچھ ایسی حرکتیں کرے گا کہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے مرتد ہو جائیں گے، اور یہ چیز اللہ نے اپنے علم سے وحی کے طور پہ خضر علیہ السلام کو بتائی تھی. تو انہوں نے ان کو کمانڈ کیا، یعنی اللہ نے خضر علیہ السلام کو، کہ اس بچے کو یہیں قتل کر دیا جائے تاکہ یہ بھی ابھی مطلب پاکیزہ نفس کے طور پہ اس کی موت ہو جائے گی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نابالغ جو بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں سیدھے، اور اس کے ماں باپ بھی بچ جائیں گے اس چیز سے، یعنی کہ اس کے فتنے میں پڑنے سے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت تھی اس بچے کو پہلے ہی قتل کرا دینے کی. تو یہاں پہ ایک چیز میں اور انٹرسٹنگ آپ کو بتانا چاہوں گا، جس جگہ پہ یہ والا ذکر آیا ہے کہ جہاز کو خراب کیا خضر علیہ السلام نے، وہاں پر لفظ آیا ہے اردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ بوٹ کو خراب کر دوں. لیکن جس جگہ پہ یہ والا ذکر آیا ہے بچے کو قتل کرنے والا، اس جگہ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اردنا، آگے کی آیت ہے فاردنا ان یبدلہما، تو ہم نے یہ چاہا. تو یہاں پہ جو ہم نے بولا جا رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ اور خضر علیہ السلام ساتھ میں، یہ بات مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کہ اللہ نے چاہی تھی یہ چیز. یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن مفسرین نے یہ دی ہے، جو پہلا عمل کیا ہے خضر علیہ السلام نے، وہ انہوں نے کیا ہے اپنی حکمت کی نالج سے، جو حکمت ان کے پاس تھی. انہوں نے یہ اپنا لاجک لگایا کہ بھائی اگر اس جہاز کو خراب کر دیا جائے گا تو جو کنگ ہے، ظالم راجا، وہ اس جہاز کو نہیں لے گا، اس پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہ انہوں نے اپنی حکمت لگائی تھی. تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے بس اپنے لیے ورڈ یوز کیا، میں نے چاہا. لیکن اس جگہ پہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہاں پہ غیب کی بات ان کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی کہ فیوچر میں کیا ہوگا، یہ فیوچر پریڈکشن کی بات آ گئی یہاں پہ. تو اس وجہ سے یہاں پہ بولا جا رہا ہے ارادنا، کہ اللہ نے چاہا یہ، یعنی کہ ہم نے چاہا، میں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مطلب اللہ نے یہ چاہا، اللہ کو اس بات کا علم تھا اور اللہ نے میرے ذریعے اس کام کو کرایا، یہ اس کا میننگ ہوا. تو آگے دیکھیے بہت کام کی بات ہے، اردنا ان یبدلہما، ہم نے یہ چاہا تھا کہ تمہارا جو رب ہے، یبدلہما، ان کا جو رب ہے یعنی ان ماں باپ کا، پیرنٹس کا، خیرم منہ زکاتن و اقرب رحمہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں ان دونوں ماں باپ کو، یعنی کہ اس کے پیرنٹس کو، اس سے بہتر ایک بچہ عطا کریں گے، اس سے بہتر بچہ عطا کریں گے جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہوگا اور جو اس سے زیادہ رحم رکھنے والا ہوگا، یعنی کہ اپنے والدین کے لیے دل میں رحم رکھنے والا، یہ اس کا میننگ ہوا. تو اس وجہ سے وہ بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پیرنٹس سے چھین لیا اور ان کو اس کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ بہترین ایک اولاد دے دی. مفسرین نے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان ماں باپ کا بچہ وہ بڑا ہو کر کسی امت کا نبی بھی بنا، ایسا بھی لکھا گیا ہے. لیکن اس میں کچھ اسکالرز نے یہ کہا ہے، کچھ مفسرین نے، کہ یہ چیز نہیں کہی جا سکتی، حالانکہ احادیث پر مبنی ہے یہ بات. لیکن اس میں بہت سارے اسکالرز کا یہ اوپینین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ پھر وہ بچہ نبی بنا تھا کسی امت کا، کیونکہ 1,25,000 کے آس پاس نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، لیکن قرآن میں تو بس 25 کا ذکر ہے، تو ہمیں نام بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، ان کا علاقہ بھی نہیں پتا. تو ہو بھی سکتی ہے یہ بات، اس کو ہم نہ کنفرم کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کو پوری طرح ڈینائی کر سکتے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات بالکل حق ہے، بالکل 100% صحیح ہے کہ اس بچے کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر بچہ اللہ نے ان ماں باپ کو عطا کیا. یہ دوسرے والے عمل کی ایکسپلینیشن تھی. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ اب اس میں ایک سوال آیا ہے آن لائن، فرحہ کا، سسٹر فرحہ کا سوال ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں
خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جہاں لے کر گئے تو انہیں پہلے سے پتا ہوگا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یہ 3 سوال کریں گے، تو انہوں نے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ یہ کام میں نے اس لیے کرا. ٹھیک ہے سسٹر، یہ والی چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ خضر علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں پہلے سے پتا تھیں، کیونکہ یہ تو غیب کا پتہ ہونا ہو گیا. خضر علیہ السلام کو یہ والی چیز نہیں پتا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے اس طرح کے سوال کریں گے. ان کو ہاں یہ بات پتا تھی کہ میرے کسی بھی غلط عمل پہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ٹوکیں گے ضرور، یہ انہیں پتا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھ سے میری حرکتوں کے بارے میں تم صبر نہیں کر پاؤ گے. لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی، لیکن ان کو سوالوں کا علم نہیں تھا کہ سوال کیا ہوں گے مجھ سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا. ٹھیک ہے، جواب مل گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب اگلی بات کی ایکسپلینیشن، جو انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن آئے گی اب. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور اگر دیوار کی بات کریں تو وہ تھی 2 لڑکوں کے لیے جو کہ یتیم بچے ہیں. فی المدینہ، شہر کے اندر. جس چیز کو پہلے قریہ بولا گیا تھا یعنی کہ قصبہ یا گاؤں، اسی کو اب شہر بولا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے لائق ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے تھا کنز لہما، ان کے لیے ایک خزانہ، یعنی ان 2 بچوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے جو والد تھے وہ ایک نیک آدمی تھے، صالح. تو فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تمہارے رب نے چاہا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ بچے پہلے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور پھر جا کے وہ اس خزانے کو وہاں سے نکال لیں. رحمتا من ربک، جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی ان بچوں کے لیے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی ایکسپلینیشن ہے جس کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے. یہ آیت کا اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو اب اس آیت کو تھوڑا سمجھ لیں. تو جس کو قریہ بولا جا رہا تھا پہلے، گاؤں، اب اس جگہ کو مدینہ بولا گیا اس والی آیت میں. تو جہاں وہ دیوار ہے اس کے نیچے جو ہے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ خزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت کے طور پہ دینا چاہتے تھے ان 2 بچوں کو جن کے والد بہت ہی صالح نیک قسم کے آدمی تھے. تو یہاں پہ اب جو بات بولی ہے خضر علیہ السلام نے، یہاں بولا ارادہ ربو کا، اب یہاں پہ سیدھے سیدھے بولا تمہارے رب نے چاہا. اب یہاں پہ انہوں نے اپنے ارادے کو رب کے ارادے کے ساتھ میں میچ نہیں کیا. 3 طرح سے یعنی کہ یہ بات بولی ہے، تینوں عمل میں الگ الگ. سب سے پہلے خضر علیہ السلام نے بولا کہ میں نے چاہا، دوسرے والے میں بولا ہم نے چاہا یعنی میں نے اور اللہ نے، تیسرے والے میں انہوں نے بولا ہے تمہارے رب نے یعنی اللہ نے چاہا، صرف اللہ نے. یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوئی ہے جو تیسری والی چیز ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم تھا یہ کہ ایسا کیا جائے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کام کے لیے اجرت نہیں لی تھی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ تو اس کی اجرت لے سکتے تھے، کچھ کھانا مل جاتا ہمیں اس کے بدلے میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پوری طرح سے اللہ کا حکم تھا. اور عبادت پر اجرت لینا کیسا ہے، اس بارے میں آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب آپ کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس پر اجرت لینا کیسا ہے. جیسے میں کسی سے یہ کہوں کہ بھائی میں 2 نفل نماز پڑھوں گا، مجھے 500 روپے دے دینا، تو یہ حرام عمل ہے. تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی کہ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ جب اپنے بلوغت کو پہنچ جائیں گے وہ بچے، تو تب جا کر وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے. اور اس کے تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوتوں کو پہچان لیں گے تب اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے. قرآن میں اس طرح کی آیات کئی جگہ پر آتی ہیں، یہ اللہ کا ایک طرح سے قانون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ چیز بتائی ہے کہ آپ یتیم کا مال نہ چھوئیں، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس یتیم کا مال کوئی اور ہڑپ لے گا تو ایک زیر ضمانت کے طور پہ اس مال کو آپ اپنے قبضے میں رکھیں جب تک کہ وہ یتیم اپنے بلوغت کو بالغ ہونے کو نہ پہنچ جائے. جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو آپ اس یتیم کو اس کا مال واپس کر دیں ایز اٹ از، بنا کچھ استعمال کیے بنا، مطلب استعمال کیے بنا. تو یہ چیز اللہ نے کئی ساری آیتوں میں قرآن میں بتا رکھی ہے. تو وہی چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان یتیم بچوں کے لیے اس مال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ ڈر تھا کہ کوئی اور اس کو ہڑپ لے گا، اس لیے اس کو اللہ نے چھپا کر رکھا. تو جب
خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور وہاں سے جو مطلب جو بھی پریشانی تھی اس خزانے کو نکالنے میں اس کو دور کر دیا. تو اب جو ہے وہ بچے آرام سے اپنا وہ مال وہاں سے نکال سکتے ہیں, یعنی کہ اب وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں. یہ اس کا میننگ ہوا. تو اللہ نے یہ کام جو ہے خضر علیہ السلام سے کرایا. تو آخر میں پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ رحمتا من ربک, یہ اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پہ تھا. یہاں پہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ان بچوں کے والد جو تھے وہ ایک نیک آدمی تھے. اس بات کے صلے کے طور پہ ان بچوں کو اللہ نے یہ خزانہ عطا کیا. اب اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, اس میں بھی اسکالرز نے دو طرح کے اوپینینز اختیار کیے ہیں تفسیر میں, جس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ اوپینین اس میں ملتا ہے ہمیں, کیونکہ کچھ صحابہ حضرات کا یہ قول ہے جو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں, جس میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں, کہ یہ جو شخص تھے جن کے یہ بچے ہیں یہ بھی ایک نبی تھے, اور ان کے لیے جو خزانہ چھوڑا گیا ہے وہ سونا یا چاندی نہیں تھا, سونا چاندی پیسہ نہیں تھا. حالانکہ یہ بھی اسکالرز کا اوپینین ہے سونا چاندی پیسہ تھا. یہ تو ایک نارمل سا اوپینین ہے, کیونکہ کنز جو لفظ بولا گیا ہے وہ خزانے کے لیے آتا ہے. لیکن کچھ اسکالرز اس طرف گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سونا چاندی یا پیسہ نہیں تھا, اس کے اندر کچھ ریٹن اسکرپچرز تھے, یعنی کہ کچھ کتابیں تھیں اس کے اندر اس گڈھے میں دبی ہوئی, جن کتابوں کے اندر کچھ بنیادی باتیں لکھی ہوئی تھی توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں, کہ بھئی ایک آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کس طرح سے وہ دنیا کو آگے بڑھائیں گے, یہ والی باتیں, اور کس طرح سے اپنے آپ کو عذاب سے بچایا جا سکتا ہے اور جنت کی طرف قریب کیا جا سکتا ہے, یہ والی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ والی چیز بھی ملتی ہے. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں آف لائن, وہ آن لائن لیو کر دیں, یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے. تو پھر آخر میں یہ کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام, ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, کہ یہ سب ایکسپلینیشن ہے اس بات کی جس پہ تم بالکل بھی صبر نہیں کر پائے. تو یہاں پہ ایکسپلینیشن یہ ختم ہوتی ہے. جی, یعنی کہ اس طرح سے مان لیجیے اب وہ دیوار ہے, اب اس کے نیچے خزانہ ہے, کسی کو اس کی کوئی بھنک نہیں ہے, تو اس راستے کو کلیئر کر دیا گیا دیوار کو سیدھا کر کے. جی جی میں سمجھا نہیں, آپ کا سوال نہیں سمجھا. ہوں 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 ہاں بالکل ہو سکتا ہے. مطلب کنز کا مطلب جو ہے عربک لینگویج میں کنز کا مطلب خزانہ ہوتا ہے, یہ لٹرل میننگ ہے اس کا. تو یہ تو ایک دم واضح میننگ ہے اس کا کہ بھئی اس کے نیچے خزانہ ہے. اب خزانے کو ایک میٹافوریکل وے میں یوز کیا گیا ہو علم کے لیے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مان لیجئے اس جگہ کے نیچے جو ہے ایک گڈھا ہے اور وہاں پر یہ خزانہ چھپا ہوا ہے, تو اب یہاں پہ جب تک کہ یہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے کسی کو اس بات کی کوئی بھنک نہیں ہے کہ بھئی اس اسٹرکچر کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو خضر علیہ السلام نے اس کو توڑ کر ریپیئر کر کے اس اسٹرکچر کو سیدھا کیا, یہ اس کا میننگ ہے. واللہ عالم کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہوں نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے مائل اسٹون دیکھا ہوگا جب آپ سڑک پر ہائی وے پہ جاتے ہیں, تو وہ کئی بار آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ٹیڑھا ہوا پڑا ہے, کئی بار بالکل ٹوٹنے کی کگار پر وہ ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں اس سے آتے جاتے ہائی وے پہ. آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ نہیں. تو اگر مان لیجیے ہم اس کو بالکل توڑ تاڑ کر ریپیئر کریں سیدھا, تو یہی میننگ ظاہر طور پہ جو امیجن کر سکتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ظاہر طور پر آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خزانہ انہی کو ملا.
آیت سے تو یہی پتہ چل رہا ہے ظاہر طور پہ. جی بتائیے. جی تو ایک چیز مانتے ہوئے چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم نمبر 1 ہے. جی اور اللہ تعالیٰ نے جو خضر علیہ السلام کو علم دیا وہ علم نمبر 2 ہے جو کہ علم نمبر 1 سے اوپر ہے. جی ٹھیک ہے. اب ان تینوں چیز کی جب ایکسپلینیشن ہم سمجھتے ہیں تو یہی تینوں چیزیں وہی نہیں نبی کو ملتی ہیں. کیا ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کسی بھی چیز کو اس کو وہی کہا جاتا ہے سمپل لینگویج. جی بھائی سب سے پہلے انہوں نے چاہا خود. تو اس بات کو ہٹا کے دونوں ان باتوں کو آتے ہیں. دوسری پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بندوں کو مار دیا. تیسری پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے خود چاہا دیوار بنا دی. تو یہی تو وہی کہی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جو علم آیا الہام ہوا وہ وہی ہو گئی. جی یہی سیم چیز تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت پہلے بھی ہو رہی تھی. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے علم میں سے ایک علم دیا, خاص علم کی بات چل رہی ہے یہاں پر. تو وہ خاص علم کون سا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, جب اللہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تو بنائی گئی. جی اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کے بچوں کو یہ خزانہ ملے. اگر اللہ تعالیٰ کو خزانہ چھپانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بنا دیوار کے بھی چھپا سکتا ہو. کسی کے اندر ہمت نہیں جا کے نکال لے خزانہ وہ. تو اس دھرتی کے اندر جو کہ بہت زیادہ لوجیکل اور ایسی دھرتی ہے جس کے اندر کام ایسے میجیکلی نہیں ہوتے. جی اللہ تعالیٰ کو خزانہ ایسے بھی چھپا سکتا تھا. تو دیوار بنوائی کیوں گئی وہ؟ دیوار وہاں کے عام لوگ بھی بنا سکتے تھے, مگر ایک نبی سے بنوائی گئی دیوار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ شو کرا کہ اس دھرتی کے اندر جو کام ہوتے ہیں یہ میجیکلی نہیں ہوتے. سارے کام پریکٹیکل ہیں, سمجھنے والے. انسان کی عقل نہیں ہے جو وہاں تک پہنچ پا رہی ہے. جی تو میں دو بات کہتی ہوں. ایک تو وہ آپ بتائیے مجھے کون سا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے دیوار بنوائی تھی جبکہ ایسے بھی چھپائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو پچھلے 2 ہفتے میں درس گزرا ہے اس میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ کون سا علم ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں یہاں پہ. تو اس میں بہت سارے مفسرین کا یہ اوپینین ہے کہ وہ علم سیاسی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے تھے. ایک پوائنٹ تو اس کے اندر یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وحی کا علم جو ہے ایک نبی کو کچھ اور ہو اور دوسرے نبی کو کچھ اور ہو, یہ چیز بھی پاسبل ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کا علم ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن خضر علیہ السلام کو بھی وحی کا علم ہے, ان کے پاس بھی وحی آتی ہے. تو وہ ایک الگ لیول کا علم ہے ان کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو الگ لیول کا علم ہے. یعنی کہ اللہ کی معرفت اور آخرت کی معرفت کون زیادہ جانتا ہے واللہ عالم. لیکن افضلیت کی اگر بات کری جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. یہ والا پوائنٹ بھی آیا تھا درس میں کہ علم زیادہ ہونے سے افضلیت نہیں مانی جاتی. تو ظاہر طور پہ اس سٹوری میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم یہاں زیادہ ہے کچھ چیزوں کا, موسیٰ علیہ السلام کو علم کم ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے زیادہ؟ موسیٰ علیہ السلام بلا شک. جی اب اس سفر کے بیچ میں سیاسی انہوں نے obviously لیا ہوگا, اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں واضح کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں. اور اگر جو چیزیں بتا دی خضر السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی قوم میں فائدہ نکالنے کے بعد وہ چیز مکمل ہو گئی ختم خلاص. ٹھیک ہے. لیکن جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتانا تھا کہ اس میں تم نے صبر کرنا ہے, یعنی ایک میسج دینا چاہتے تھے. یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا اللہ ہمیں اس ٹائم پہ کیا سکھانا چاہتے ہیں. جی تو جو چیز شبہ لگی موسیٰ علیہ السلام کو اس کو انہوں نے ٹوک دیا. جی اللہ تعالیٰ نے شبہ والی چیزیں مینشن کر دی. ہاں لیکن جو بیچ میں اس پورے سفر کے بیچ میں سیاسی حقوق سیکھا ہوگا وہ انہوں نے اپلائی کر کے ان کا معاملہ نہیں پڑا. ٹھیک ہے. بالکل. اب دوسری بات شجاعت نے بہت اچھی سی دماغ میں ڈالی, یہ آپ بس نیریٹو پڑھ لیجیے جو دیوار والی کی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں. ایکسپلینیشن وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور اگر دیوار کی بات کریں تو وہ تھی 2 یتیم لڑکوں کے لیے مدینہ میں شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس کے نیچے تھا خزانہ ان دونوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان دونوں کے جو والدین تھے وہ نیک آدمی تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ, تو تمہارے رب نے چاہا, يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا, کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتًا من ربک, تمہارے رب کی طرف سے رحمت. پہلے پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی کشتی میں وہ کرا. جی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی کہ وہ راجا آئے گا اور کشتی اٹھا کے لے کے چلے جائے گا.
جی ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز وہ جو بچہ ہے بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے نقصان پہنچائے گا. دوسری چیز خزانہ جو ہے بچوں میں اکول ڈیوائڈ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی خضر علیہ السلام پر. جی اب جو یہ والا ورڈ استعمال ہوا کہ میں نے چاہا, دوسرے میں ہوا کہ ہم نے چاہا. جی ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ پہلے میں انہوں نے اپنا صیغہ استعمال کر لیا, ٹھیک ہے, دوسرے میں بھی ہم والا جو کرا ہے لیکن وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 کیس ان کے سامنے رکھ دیے, لیکن سالو کرنے کا جو تھا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا پورا خضر اسلام کو. پہلے ان کی سوچ کے حساب سے یہ تھا کہ ہم کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی طریقہ بھی اس کا نکل سکتا تھا, لیکن ان کے لیے بیسٹ طریقہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا, اب یہاں پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ نے اس کو قتل کرنے کو حکم نہیں دیا. قتل کرنے کے علاوہ بھی ابھی بھی ہمارے پاس کئی آپشن ہیں, یعنی اس کو غلام بنا کے کہیں اور بھیج دو, اس بچے کو قتل کرنے سے اچھا ہے. لیکن اس ٹائم پر ان کے لیے جو پریوینٹ تھا انہوں نے اس کا قتل کر دیا. یعنی یہ جو 3 عمل انہوں نے کرے ہیں, دیوار کا بھی ایسے اللہ تعالیٰ کو اکول ڈیوائڈ کرنا ہے, اب کیسے بھی کریں وہ. پھر اسلام کو ایک عامل بنا کے بھیجا ہے, انہوں نے عمل یہ کرا کہ دیوار کھڑی کر دی, دوسرے میں قتل کر دیا, اور تیسرے میں یعنی ریسنٹلی میں بول رہا ہوں تیسرے میں یہ کر دیا کہ سوراخ. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ والی بات ہے. تو آیا سمجھ میں, یعنی میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن اس کا جواب آپ کی اس والی آیت میں ہے کہ ما فعلتہ عن امری, یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ میں نے اپنے فیصلے کے مطابق نہیں کیا. یہ والی بات انہوں نے کہی ہے یہاں پہ, تو انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق نہیں کیا. اب یہ والا جو آپ نے آپشن ابھی پیش کیا تھا کہ بھئی بچے کا قتل ہی کیوں کیا گیا, اس کو غلام بنا کے کہیں اور بھیجا جا سکتا تھا, ہے نا, یا کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا. تو اس کا یہ ایکسپلینیشن یا اس کا یہ جواب ہے کہ اس بچے کو بڑے ہو کر ایک کافر بننا تھا, اور وہ بچہ صرف اپنے آپ میں کافر نہیں بنتا, وہ بچہ دوسروں کو گمراہی میں ڈالنے والا ایک کافر بنتا, یعنی کہ ایک بہت بڑا طغیان بن کر وہ ابھرتا. اس وجہ سے اللہ نے اس کو بالغ ہونے سے پہلے ہی لے لیا, تاکہ وہ جنت کا حقدار بھی ہو جائے, کیونکہ بچپنے میں ہی اس کی موت ہو گئی اب بالغ ہونے سے پہلے, اور اس کے ماں باپ یا ماں باپ کے علاوہ وہ جہاں بھی جائے گا دنیا میں اس کے فتنے سے لوگ بچ جائیں. یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا. وہ بچہ بڑا ہو کر ایسا کرتا, اللہ کو تو یقینا ہر چیز پتہ ہے نا پہلے ہی, فیوچر. ہاں, وہ یہی کرتا فیوچر میں. یہ بات یہ بتائی گئی ہے باقاعدہ بات, مطلب قرآن میں بتائی گئی ہے اس آیت میں یہ والی بات کہ وہ بڑا ہو کے ایسا کر دیتا, تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی اس کو لے لیا. جی. موسیٰ علیہ السلام, مطلب یہ ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے بالکل ایگزیکٹ کہ کہاں سے چلے, لیکن ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی یوشع بن نون کے ساتھ میں وہ جہاں پہ ہیں وہ جگہ فلسطین ہے, جس جگہ سے وہ چلے ہیں ہم, لیکن ایگزیکٹ کہہ نہیں سکتے, مطلب میں تو نہیں کہہ سکتا کنفرم کر کے. فلسطین جب تک فلسطین کو فتح نہیں کرا تھا, کیونکہ فلسطین کو فتح یوشع بن نون کی اس میں کیا گیا تھا قیادت میں, جو وہاں کی سب سے پہلے سٹی فتح کری تھی وہ جیریکو تھی, یعنی جی جو سرائے سیمیا ہے وہ جی. ریگستان میں پورا اس ٹائم اس ایریا میں بھٹک رہے تھے لوگ, مگر جو فلسطین میں جا کے رکے ہیں لوگ, یعنی کہ جو فلسطین کو فتح کرا ہے وہ یوشع بن نون کی خلافت میں کرا ہے. ٹھیک. تو یہ والی بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ فلسطین کا جو برابر میں وہ ہے پورا ریگستان, اس جی. ٹائم ہو سکتا وہاں سے چلے ہوں وہ لوگ, تو بیسٹ پوسیبل چیز نہیں لگ رہی, کیونکہ ایجپٹ سے فتح کر کے نکل چکے تھے, فلسطین میں انٹر ہوئے نہیں تھے, اور یہاں ہی ہو پائے تھے اس میں جو 40 سال کے لیے صحرا میں ٹہل رہے تھے. ہو سکتا ہے یہ والی بات, ہو سکتی ہے, فلسطین کو فتح یوشع بن نون کی خلافت میں کیا گیا. ہو سکتی ہے یہ چیز. بہت سارے اسکالر جو اس کے اندر یہ والی چیز ڈھونڈتے ہیں, تو اس کے اندر سمپل سی چیز نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ہی بتایا بالکل. خضر علیہ السلام کو, اور باقی اور نبی کو بھی ایسی بتاتے, آپ نے بتایا اس کی کنڈیشن الگ ہو سکتی ہے, کسی کو جی. وہی کسی اور طریقے مطلب اور طریقے سے مطلب کوئی اور زیادہ اچھی علم کی جاتی ہوگی کسی نبی کو. بالکل. لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں جو اسٹوری نظر آ رہی ہے ابھی ظاہر طور پہ, اور اللہ سے دعا ہے کہ اور ہمارے لیے اس میں اسباب کھلیں علم کو حاصل کرنے کے, لیکن جو ظاہر طور پہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح سے علم کی طلب ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے آپ میں ایک نبی ہیں, اور جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت دنیا کا, حدیث کے مطابق
تبھی جو ہے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ذرا جا کے ہمارے بندے سے ملو جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، اس سے جا کے سیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتنی زیادہ شدت سے پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ چاہے مجھے بہت لمبا سفر کرنا پڑ جائے یا زمانے بیت جائیں، میں اس آدمی سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ یہ چیز۔ دوسری چیز، ان کی شدت دیکھیے علم حاصل کرنے میں، کس طرح سے کہتے ہیں، وہ کس ادب کے ساتھ میں کہتے ہیں، حل اتبعو کا، کیا میں آپ کی اتباع کر لوں؟ اور اتباع بھی ایک دم شدت کے ساتھ میں، اتبعو کا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عربی آپ کو علماء نے شاید بتایا ہوگا یہ کہ اتبعو کا کہا انہوں نے وہاں پہ، یعنی کہ شدت کے ساتھ میں، کہ میں ہر ایک بات میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ملی ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیجیے، مطلب خود کوئی چیز نہیں مانگ رہے کہ مجھے یہ فلاں چیز کا علم سیکھنا ہے، بلکہ اپنے استاد پہ چھوڑ دیا پورا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ سکھا دیجیے آپ مجھے اپنی مرضی سے، اس طرح سے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے جو ان کی شدت ہے وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو وہ علم آپ اپنے اکارڈنگ خود چوز کر لیں، آپ کے لیے وہ کون سا علم ہوگا جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بینیفیشل ہو، وہ اپنے حساب سے آپ چوز کریں، اور اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ اگر آپ کی بھی مسئولیت ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ، آپ کے کالج سے ریلیٹڈ ہے، یا آپ کا کوئی پروفیشن ایسا ہے جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی جاب ہے آپ کی جس میں آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد میں اور زیادہ فائدہ مل جائے گا، یا آپ کا بزنس ہے، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور تبھی آپ اصلی فائدوں کو پہنچ پائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ چیز بھی مینشن کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو یعنی کہ تنظیم کی طرف سے اگر آپ کو کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ آپ کو پڑھنی ہے یا مطالعہ کرنا ہے، تو وہ چیز بھی آپ پلیز ضرور مطالعہ کر لیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسٹوری کو ہم نے پورا پڑھ لیا، اس کا جو سب سے ہمیں گہرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہی والا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے شدت۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو آپ لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے، جو بھی مطالعہ کرنے کے لیے بولا گیا ہے، وہ پلیز بکس پڑھ لیں آپ، اور قرآن سے بھی جو پڑھنے کے لیے بولا گیا ہے وہ چیزیں بھی آپ پڑھ لیں۔ تو اس اسٹوری میں اتنا ہی۔ اب آگے کی اسٹوری ہلکی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اسٹوری ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اس اسٹوری میں تو اتنا ہی رہے گا۔ اگلی اسٹوری جو ہے وہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو پھر ان سے کہہ دو کہ میں اب تلاوت کروں گا تمہارے سامنے اس کا ذکر۔ تو ذوالقرنین کا جو ذکر ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے اب آپ کو اگلے ہفتے بتایا جائے گا۔ یہ اسٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جیسے کہ ابھی یہ اسٹوری چل رہی تھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، اسی طرح کی کچھ یہ اسٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار اسٹوری انشاءاللہ، جو کہ اگلے ویک ہماری شروع ہو جائے گی۔ آیت نمبر ہے 83 جو میں نے اب پڑھی اس کا، اور اب تک جو ہم نے درس کر لیا وہ 82 تک کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔